یہ ہم اس کو ڈریس ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کو سمجھا سکیں, ہم بات کر سکیں. اور آج بیٹا آپ سب کے سب بچے ہو, کل کو آپ نے والدین بننا ہے, خدا را اپنے بچوں کو اور دوسروں کو سننے کی عادت ڈالو. یہ دو طرفہ فائدہ ہے. ہمیں والدین کی بڑی ضرورت ہے بیٹا, اگلے دنوں میں انہوں نے بوڑھا ہونا, انہیں ہماری بڑی ضرورت ہونی ہے. اگر یہ کمیونیکیشن نہیں ہے, میں نے کئی گھروں میں دیکھا ہے وہ لاڈیاں کرنے کا نام پیرنٹنگ سمجھتے ہیں. میں ریئلٹی بتا رہا ہوں سر, پرابلم یہ ہمیں پہلے تو سمجھنا ہے یہ جو کمیونیکیشن ہے دس از کالڈ ریلیشن. آپ مثال لیجیے سلیمان عابد صاحب, اور میں آپ کو 2 دفعہ پڑھایا, آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں ہمارے بارے میں ایک تاثر بن گیا. وہ کیا ہے؟ ریلیشن. وہ جو کمیونیکیشن ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی, آج شاہ صاحب نے جو سمجھایا, سلیمان صاحب نے سمجھ آ گئی, دس از کالڈ. اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, بعض اوقات اپنا ہوتا ہے, آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اس کو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. دس از کالڈ اے گیپ. پھر اس گیپ کو فل کیا چیز کرتی ہے؟ غلط فہمی. ہر وقت ریڈی ہے. غلط فہمی اتنی آسان چیز ہے, وہ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہو ہے, بلا ہے, بلا ہے کہ نہیں, ہزار چیزیں, خدشے. تو میرا بیٹا میری آپ سب سے گزارش ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور اس کا طریقہ کار سیکھیں. اس پہ ویسے کاش کہ ہمیں یہ چیزیں سکھائی جائیں, پڑھائی جائیں کہ یار ان کی بھی ضرورتیں ہیں, ان کا بھی احساس کرنا چاہیے. ہمیں یہ شرم اور جھاکا پلیز اپنا ختم کرو اپنے پیرنٹس کے ساتھ گلے لگانے کا. یار ہم ساری زندگی ان کا ادب نہیں کرتے یار, ان کے پیر نہیں دباتے, ہم سلام نہیں کرتے. کئیوں کے گھروں میں سلام کرنے کا کلچر ہی نہیں ہوتا. میں ریئلٹی, یہ کلچر پھر بتاؤں, یہ میاں بیوی نے خود بنانا ہوتا ہے. گھر کا وہ کلچر جس میں بچے بڑے انسان بنتے ہیں, وہ ویلیوز جو مائیں دیتی ہیں وہ ماں باپ نے بلڈ کرنی ہوتی. یہ کچھ کرنا ہے اور کچھ نصیحت نہ نہیں ہوتا جتن گال داس نے. بندہ اکثر والدین آ کے پٹ رہے ہوتے ہیں, کھپ رہے ہوتے ہیں میرے سامنے, اسی سارا کچھ چنگا کہنے ہیں. میں کہنا جڑا تسی ماحول بنایا نا, اور چلیں ترقی کوئی نہیں کرنی. وہ ماحول جو کمپٹیشن کی اچھی فضا چاہیے, اس کا پہلی نشانی ہے باہمی رسپیکٹ. اس کی نشانی ہے ایک دوسرے کا ادب احترام, اور وہ صرف دکھاوا نہ ہو, دل سے ہو کہ یار اس کی ایک ویلیو ہے, اس کی ایک اہمیت ہے. ہر بندے کی ایک ویلیو اور ہر بندے کی ایک اہمیت ہے, چھوٹا ہے گھر میں بڑا ہے. تو وہ اگر کلچر, وہ چیزیں آپ اگر کمیونیکیشن کو بلڈ کرتے ہیں تو پھر بیٹا یہ سمجھانا آسان ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں, ایک طریقہ یہ ہو گیا. دوسرا بیٹا اس کا طریقہ یہ کر کے دکھا دیں تاکہ جواب مل جائے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی نہیں کر کے دکھا سکتے, ہم ناکام ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو پہلے ناکام کی نیوریاں ہیں, جو تو کہنا تو کر سکتا نہیں. اس کا بہتر طریقہ یہ, میری زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ چپ کر کے میں نے داخلہ بھیج دیا. وہ رزلٹ والے دن پتہ لگا کہ یار وہ جو چپ کر کے داخلہ بھیجا تھا پرائیویٹ, اس کا رزلٹ آیا ٹاپ 10 میں نام آ گیا. تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اتنی ڈٹرمینیشن جہاں فشانی کے ساتھ وہ کر کے نہیں دکھاتے. اس لیے میں کہتا ہوں بندے کی محنت سے زیادہ نتیجہ بولتا ہے. اپنے نتیجوں کو اجازت دیں, وہ جواب دیں. اپنے گولز رزلٹس کو اور زندگی میں کر کے دکھانے کو اجازت دیں, وہ جواب دے آپ کے حصے کا. خود جواب نہیں دینا چاہیے. کچھ چیزوں کا جواب زبان سے ہوتا ہی نہیں ہے, وقت ہوتا ہے جواب. یہ لوہے کا ٹکڑا ہے, الائز ہے نا کچھ. سر اتنے کلو گرام یا گرام لوہا اگر آپ سریے کا ٹکڑا لینا تو اس کی مالیت 70 روپے. اس 70 روپے کے اتنے سے لوہے سے اگر چھوٹا سا میں پیچکس بناؤں تو وہ 150 روپے کا ہو جاتا ہے. میں اس سے چھوٹا سا رینچ بنانے کی کوشش کروں, وہ 350 روپے کا, اتنے گرام کا ہی ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ بیٹا گھڑی بنتی ہے 5 لاکھ روپے کی ہوتی ہے, لوہا وہی تھا. اس کی شکل اور حالت اتنی اچھی بن گئی ہے اور اتنی افیکٹو بن گئی ہے, وہ اتنی واٹر پروف ہو گئی ہے, وہ اتنی شائننگ اور اس کی اتنی گریس ہو گئی ہے کہ اس کی قیمت پتر دام اپنا خود لگوانا پڑتا ہے, ویلیو اپنی خود بنانی پڑتی ہے. ہم سارے انسان ہیں, ہم سارے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم سارے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. مہنگا وہ ہوگا جو مہنگا بنا ہے, اور سستا وہ بکے گا جو سستا ہے. کیا بولا میں نے؟ یہ اپنی ویلیو خود ڈیفائن کرنی, اور ایک ہی طریقہ اس کا, قابلیت. نو وے, ڈگریوں کے انبار لگا دو, الٹیمیٹ کچھ نہیں ہونا اگر قابلیت پیدا نہیں ہوئی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ آپ نے اگر اپنے اندر قابلیت پیدا نہیں کی, یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو ڈگری ہو, کتاب پڑھی, یہ سیشنز لیے, ریکمنڈیشنز دیکھیں, یہ اسائنمنٹس پوری کی, اصل اس کا مقصد سارا کیا بیٹا؟ قابلیت, کچھ سکلز پیدا ہونا, دوسروں سے مختلف منفرد سوچنے کی عادت ملنا. وہ بڑا اچھا جملہ ہے اگین کسی دانشور کا, سب جیسا سوچو گے سب جیسا ملے گا. میرا ویسے مشاہدہ یہ ہے کہ 99% لوگ سب جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ جو 1% یا 1% تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ مختلف انداز سے سوچتے ہیں, یہ زندگی کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں, تو مختلف کچھ ہوتا ہے.